السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ وہ آ گیا۔ محمد، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ لیکن صرف محبت اور دوستی ہی برقرار رہے گی، ٹھیک تمہارے ہاتھوں کی خوشبو کی طرح جو ہمارے مدینے سے نکلنے کے بعد بھی یہاں تک آ رہی ہے۔ کیا آپ نے ان کے کندھوں کے بیچ کوئی نشان دیکھا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور تواضع کی کھلی دلیل ہے۔ اس لیے کیونکہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفاکشی، تحمل، بردباری اور نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کیونکہ بکریاں چرانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیداری والا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں قراریت پر چرایا کرتا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ صحابہ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوب سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہرحال مکہ مکرمہ کی ان وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 برس ہو گئی۔ ان دنوں قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس اعلان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ دور جاہلیت میں عرب کے چھوٹے بڑے قبیلے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریز جنگ ہو جایا کرتی تھی، لیکن جنگ فجار کو ایک اہم جنگ مانا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان شخص تھے۔ اس جنگ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں عکاس کے میدان میں ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا جس میں مشاعرے، قصہ گوئی، کشتیاں اور تیر اندازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اس میلے میں بنو کنانہ کے ایک شخص جس کا نام براس بن قیس تھا، اس نے قبیلہ بنی حوازن کے اروا الرحال نامی آدمی کو کسی معمولی بات پر قتل کر دیا۔ قریش کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہ قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ قریش مکہ حرم شریف کی حفاظت کے لیے کعبہ کی طرف جمع ہو گئے۔ حوازن کے لوگ بھی حرم کی طرف بڑھنے لگے اور دونوں قبیلوں کے درمیان مت بھیڑ ہو گئی۔ یہ مت بھیڑ یوں ہی کچھ دنوں تک چلتی رہی اور وقفے وقفے سے حوازن کے لوگ حملہ کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کے حلیف قبائل بھی اس جنگ میں کود پڑے اور یہ ایک بڑی جنگ بن گئی۔ آخرکار قریش اور حوازن کے درمیان 15 عام الفیل کے سال ایک بڑا معرکہ ہوا جسے حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں جیتنے والا پورے جزیرے عرب اور تمام قبیلوں میں سب سے طاقتور ثابت ہوتا۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لیں تاکہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں اور کوئی فرار نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم کی قیادت کر رہے تھے اور دوسرے قبیلوں کا سپہ سالار حرب بن امیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی چچا زاد بھائی اس جنگ میں شریک تھے۔ اپنے چچاؤں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں تلوار نہ اٹھائی اور نہ کسی پر تیر چلایا۔ البتہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اور نیزہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے اور لڑائی میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جنگ فجار کے دوران ایک غیر معمولی بات یہ دیکھی گئی کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لاتے تو قریش جنگ جیتنے لگتے، اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے نکلتے تو قریش کمزور پڑ جاتے۔ قریش کی فتح یابی اور شکست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت پر منحصر تھا، جس کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا۔ جنگ فجار سے عرب کے سینکڑوں گھر برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن لوٹ مار ہو رہی تھی، ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام تھا۔ بنو ہاشم، بنو اسد، بنو عطفان اور دیگر قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہوئے، اور زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اب اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے اور کوئی صلح یا معاہدہ کر لینا چاہیے۔ تمام عرب قبائل اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں جنگ بندی، ملک میں امن و امان، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد پر تمام لوگ متفق ہوئے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی اگر قریش چاہیں تو میں اس پر قائم رہنے کو تیار ہوں۔ بہرحال اب کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہوئی اور عربوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو تجارت کی طرف رجحان بڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ تجارت کر سکیں۔ جب مکہ کی ایک خاتون کو یہ خبر ہوئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں اور اسے وہاں مناسب قیمت پر فروخت کریں۔ اس خاتون نے یہ پیشکش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں سے بڑھ کر اجرت دیں گی۔ اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جو مکہ کی نہایت ہی شریف خاندان کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ کا تعلق قبیلے بنو اسد سے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ جب جنگ فجار شروع ہوئی تھی تو خویلد نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے سارا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ سیدہ خدیجہ نے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانتداری اور ایمانداری کے چرچے سن رکھے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے بہت متاثر تھیں۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کی درخواست کی تھی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کی مال کو لے کر شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرا کو بھی روانہ کر دیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سفر شام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ تھوڑا توقف کیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔ قریب نستور راہب کی ایک خانقاہ تھی۔ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میسرا کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا، یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد ہیں، جو صالح، امانتدار اور ایک سچے انسان ہیں۔ راہب نے کہا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرا نے کہا، ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتی ہے۔ نستور نے کہا، یہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص بھی آج تک نہ بیٹھا ہے۔ میسرا نے راہب کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور سفر آگے بڑھایا۔ جب یہ کاروان بصرہ پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایلا کے نزدیک ایک خشک کنویں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس میں سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب میں موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرا نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔
بہرحال شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال کو فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرا کے ساتھ مکہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ شام سے واپسی پر راستے میں ایک دن دوپہر اور سخت گرمی کا وقت تھا۔ میسرا کیا دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میسرا کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔